کوئی افسوس کسی بات پہ ندامت، کوئی ریگریٹ زندگی میں گیلانی صاحب آپ؟ میرے افسوس اس بات سے ہے، والد کا میرا انتقال ہوا تو میں پاکستان میں نہیں تھا، میں یو کے میں تھا اس وقت. تو جب مجھے اطلاع ملی وہ عجیب پھر کیفیت ہوئی وہاں پہ. میں تو میں سوچا، ایک دن پہلے ان سے بات ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ کدوں آنا ہے بھائی؟ میں کہا جی بس اگلے جمعے دی فلائٹ ہے. یار تو بڑی دیر لگا دیتی ہے. میں کہا بس ابا جی ایک ہفتہ رہ گیا، اگلے جمعے انشاءاللہ. اس دن جمعرات سے. اچھا چلو اللہ حافظ. تو وہ مجھے افسوس ہے کہ میں پاس ہوتا، کیونکہ سب تو تعزیت تو میرے ساتھ ہی کرنی تھی سب نے. لیکن بہرحال بڑی تگدوں کے بعد پھر مجھے سیٹ ملی، لیکن جنازہ میں نے کہا پڑھا دیں، کروا دیں. کسک رہتی کہ مجھے آپ کو مطلب کاش آپ اس وقت ان کے پاس ہوتے. ہاں بس یہ ایک افسوس ہے. جی جب ماں گئی ہے 2 سال 2 سال ہو گئے، میں بالکل میرے ران پہ سر تھا ان کا، اور میں سارا سورہ یاسین پڑھ رہا تھا تاکہ آسانی ہو جائے. بس شروع کی ہے 2-3 آیتوں کے بعد ہی ان کا. جی ہاں. تو پھر افسوس ہوتا ہے کہ میں کاش ان کی خدمت کروں. اب بعد میں خیال آتا ہے کہ میں بس جو آخری وقت ہم صرف ان کے پاس رہتے ہیں، لیکن ہماری جواب ایسی تھی، ہم مشاعرے کبھی جلسے کبھی، تو وہ ایک گلٹی جو ہے نا وہ رہ جاتی ہے. اس لیے میرا پیغام یہ ہے کہ وہ جو موقع غنیمت ہے نا اس وقت ہیں آپ کے ماں باپ آپ کے پاس، تو بس آپ اپنے آپ کو ان کے لیے وقف کر دیں. کوئی گلٹ گیلانی صاحب؟ وہ بھی والد صاحب کے ساتھ ہی اس کا بھی تعلق ہے. حج پہ میں لے کے گیا، وہ مجھے حج پہ لے کے گیا، ورنہ ہم دونوں اکٹھے حج پہ گئے 2001 میں. تو میں بسیں آ رہی تھی مکے سے مدینے جانا تھا ہم لوگوں نے، تو لوگ بھاگ کے چڑھ رہے تھے سیٹ باہر سے، جس طرح پاکستان میں ہوتا کھڑکیوں سے سب سیٹ پکڑنے کے لیے. مجھے اطمینان تھا کہ محلہ میں سب کو لے کے جائیں گے اکٹھا. تو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ مجھے دیکھ رہے تھے، تو مجھے انہوں نے کہا یار تو نہیں جانتا سیٹ لب. میں نے کہا بھائی ایسے پھنسا کے چڑھنے کی بجائے ہم آرام سے بیٹھے ہیں، جس وقت سارے چڑھ جائیں گے اب آرام سے، آپ بوڑھا ضعیف آدمی ہے میں آپ کو، تو اس لیے میں آرام سے بیٹھے. ایک دوسری تیسری دفعہ انہوں نے، بڑھاپا تھا ان کو بھی 85 سال عمر تھی، دوسری تیسری دفعہ جب مجھے کہنا تو مجھے کھیج سی چڑھ گئی نا. میں کہا بھائی تانوں پتہ نہیں کی مصیبت، میں تو انداز نہ دے ہوئے. تو اس وقت جو انہوں نے مجھے جس نظروں سے دیکھا نا جی، جن نظروں سے، وہ کچھ نہیں کہا مجھے، لیکن وہ جو جس بیچارگی سے انہوں نے دیکھا، بس پھر وہ قلب مجھے کاش میں اس وقت صبر کر لیتا. پھر بعد میں نے معافی تو مانگی، میں نے کہا بھائی آپ کے لہجے، میرے لہجے میں ذرا تلخی آ گئی تھی بار بار. کہتے نہیں کوئی بات ٹھیک. کیونکہ وہ آپ نے جو مجھے دیکھا تھا نا اس وقت بیچارگی سے، کہ آج دیکھو ہم نے کتنا ماں باپ کیا، میری آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا تھا، آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈالتا. مجھے معلوم ہوتا تھا والد صاحب یہاں پہ غلط ہے. میں کہا جی ابا جی بالکل ٹھیک. مگر اس وقت تھوڑا سا، ہاں اس وقت وہ آپ کو رنج ہے کہ یار باپ نے وہ قلق ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں ابھی تک قلق. ہاں افسوس کسی بات پہ؟ دھوکے بہت کھائے ہیں، بس یہ افسوس ہے کہ اب میں کم اعتبار کرتی ہوں لوگوں پہ، بلکہ کرتی نہیں ہوں. گیلانی صاحب جناب ہیپیسٹ مومنٹ مشاعرے سے پہلے جب چک مل گیا جی، کوئی ایک لمحہ. سچ بتاؤں وہ لمحہ تھا جب تک میں نے حرمین شریفین کا نا سفر نہیں کیا. ارے سبحان اللہ. تو جب میں نظر پڑی ہے جب، ہاں وہ جو لمحہ تھا نا جی، کہ سب سے پہلا میرا 92 میں ہوا جی عمرے کا. پہلے مدینہ شریف گئے تھے یا پہلے مدینہ شریف گئے؟ ہائے ہائے ہائے. اوہ وہ لمحہ جو زندگی میں غمگین کر دیتا ہو آج بھی آپ کو، جس کو یاد کر کے. مشاعرہ تھا بار کونسل کا، بار ایسوسیشن کا یہاں چکوال میں، تلہ گنگ میں سوری. تو وہ کلا بیٹھے ہوئے تھے، سیشن جج صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ادھر سے آئے ہوئے تھے چکوال سے، ضلع میں چکوال ہے تلنگ.
تو ان کے پروگرام ہو گئے, ان کی تقریریں ہو گئی, مبارکبادیں ہو گئی, وہ جو عہدیدار بنے تھے ان کو میرا خیال انہوں نے وہ کرنا تھا, تو مجھے انٹرٹینر کے طور پر مزاحیہ. انہوں نے سیکٹری صاحب نے نام لیا میرا کہ اب آپ کے سامنے مشہور شاعر اپنے فلانا فلانا فلانا, اب آپ کے سامنے کلام. میرے پاس موبائل تھا تو اس میں بیل ہوئی. جی السلام علیکم. رو رہی تھی میری مسز. میں نے کہا کیا ہوا؟ میں ابھی بات کرتا ہوں. اس نے مجھے فوراً کہا کہ آپ کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا. اب میرا نام پکارا جا چکا ہے, میں اسٹیج کی طرف جا رہا ہوں اور مجھے کہہ دیا کہ جی آپ کے بہنوئی کا انتقال ہو گیا ہے. بیمار تھا, مجھے پتا تھا, دعائیں کر اس کا نام لے کر ان کا جی کو ان کا انتقال ہو گیا. او مائی گاڈ. میں نے بالکل اپنے آپ کو جی ظاہر نہیں ہونے دیا. میں کہا اچھا بعد میں بات کرتے. میں موبائل جیب میں ڈالا, پرسکون رکھا. ہاں مزاج. میں نے جناب اپنا آدھا پونا گھنٹہ خوب یہی شاعری اپنے ہنسانے والی مزاحیہ سنائی. آخری جب قطع میں نے پڑھنے لگا نا, پڑھ لیا نا میں نے, تو میں کہ جی ایک خبر بھی ہے, آپ کو نہیں معلوم میں نے کیسے پڑھائی ہے مشاعرہ, کیسے میں نے آپ کو شاعری سنائی ہے. سارے متوجہ ہوئے. میں نے کہا کہ میری چھوٹی بہن اس کے میاں کا انتقال ہو گیا. جب میں اٹھنے لگا ہوں تو اعلان ہوا ہے میرا, میں نے آپ کو نہیں. سارے مبہوت ہو گئے. جو خوشی کے لمحے تھے, وہ جو شاعری سن کے ان کے اندر جو ایک سرشاری تھی وہ ساری جناب. اور ہر وکیل اٹھ کے آیا اور میرے ساتھ گلے لگ کے اس نے میرے حوصلے کی داد دی. میں کہ واقعی یار یہ لمحہ عجیب لمحہ تھا. مشکل ترین مشاعرہ میرا سب سے مشکل, ہاں میرا سب سے مشکل مشاعرہ یہ تھا. کوئی بات گیلانی صاحب جو دیکھیں کسی کی کوئی گڑ گئی ہو, کوئی آج بھی تکلیف دیندی ہو گئی, کوئی جملہ, کوئی گل. جملے زیادہ سے اب کیا بتائیں, اب جملے بھی بڑے عجیب ہی ہوتے ہیں نا. اگر شیئر کر سکیں. اپنی شکل دیکھ دے, اپنا دیکھ, اپنی کرتوتاں دیکھ جی, اس قسم کے. اور خصوصاً جب مذہبی طبقے کی طرف سے آتے ہیں نا جی, پھر مجھے رنج ہوتا ہے, بہت تکلیف ہوتی کہ یار اتنی بے ذوقی. کون سی بات جو ہے وہ بہت غمگین کرتی ہے آپ؟ جب میں بہت چھوٹی تھی تب میں ٹیوشنز پڑھاتی تھی اور میری بہن کپڑے سیتی تھی اور اس طرح سے گھر چلتا تھا. تو وہ پھر اب یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہم اپنے ماں باپ کے لیے نہیں کچھ کر سکے, اور اب جب ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ نہیں ہے. تو اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ اب ہم سب کچھ کر سکتے تھے ان کے لیے, اور وہ بڑے خوش ہوتے. سلمان گیلانی صاحب آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. آپ تشریف لائے, بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. مہربانی جی, بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ دیوا, بہت بہت شکریہ. جی گیلانی صاحب بہت شکریہ. گھڑی گھڑی ہمیں آتی ہیں یاد وہ گھڑیاں, ملا تھا جب ہمیں سلمان دو گھڑی. کیا اچھا شعر ہے. یہی سلمان گیلانی صاحب کا کمال ہے, جو میں کہتا ہوں کہ دس از سلمان گیلانی, کہ مزاح ہے مگر کیا تغزل ہے, کیا اعلیٰ مصرع ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.